بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ نے بڑا کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہودی اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور کیا یہ دنیا میں موجود بھی ہے یا آسمان پہ اٹھایا جا چکا ہے؟ کیا دجال کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ بھی آخری مارکے کے دوران ہی منظر عام پر آئے گا؟ بہرحال ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر جو مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ اگرچہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا پھر عیسائی، سب کی مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، مگر تاریخی اعتبار سے دو واقعات پہ تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ جب بنی نو اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب کی سرزمین پر بسیرا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی بھی کی۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات اور کوہ سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب یہ تابوت یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا سامان ہے اور وہ اس کو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اس کی کھوج میں مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ یہ تابوت آخر گیا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تابوت تمہارے پاس آئے گا جس پر تمہارے رب کی جانب سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادیں چھوڑ گئی تھیں، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ صندوق یہودیوں کو ملتا ہے تو یہودی خود کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس صندوق کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یہاں تک کہ تابوت سکینہ کو مقدس ہاتھ ہی چھو سکتا تھا، یعنی یہودی روحانی پیشوا اس کو چھونے کا اختیار رکھتے تھے، اور جب بھی یہ کسی سے جنگ کرتے تو اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے، اور ان کا ماننا تھا کہ صندوق کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں ہوگا اور فتح ان کا مقدر بنے گی، اور ہوتا بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ اور اس صندوق کے لیے انہوں نے الگ ایک خیمہ بنا رکھا تھا۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تیار کی جائے۔ وہ عمارت ہیکل سلیمانی کہلائی جانے لگی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں اس وقت تک محفوظ رہا جب تک کہ اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مکمل تباہ نہیں کر دیا۔ وہاں سے
اس کے بعد یہ تابوت غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بابل تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ سامعین، آئیے میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لیے چلتا ہوں اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ کیسے بنے۔ یہ حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب تھے اور چرواہے کا کام کرتے تھے۔ اسی بات پہ بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت علیہ السلام کا تعلق تو شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ حق تو بنی اسرائیل کے اپنے لوگوں کا ہے بادشاہت پر، کیونکہ ان کی نظر میں ایک غریب اور مفلس انسان تخت شاہی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے کیا، اور اس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت 247 اور 248 میں بھی آیا ہے۔ جیسے ہی حضرت طالوت علیہ السلام نے بادشاہ کی گدی سنبھالی، اس کی تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت سکینہ حضرت طالوت کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو بھی تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ پاک راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا ادھر آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اس نہر کا پانی پینے سے اپنے لشکر کو خاص طور پر منع کیا تھا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر میں زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی وہ لوگ لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ صرف 4,000 سپاہی جنہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بات مانی تھی، ان کے ساتھ مل کر حضرت طالوت علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے ساتھ اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ تو سامعین، یہ تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی انٹری کس طرح ہوئی۔ سامعین، جس وقت حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر جالوت کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ وہ اپنی شہزادی کا نکاح کریں گے اور آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دی جائے گی۔ سامعین، اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جنگ کرتے ہوئے انہوں نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ اپنے وعدے کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت شمعون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، تب اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی۔ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش تھی
کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنات سے تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 598 قبل مسیح میں ایک ظالم بادشاہ بخت النصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہیکل سلیمانی کی عمارت کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس افراتفری میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد یہودیوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی بنانے کا سوچا، تو رومیوں نے اس عمل کو روکنے کے لیے وہاں اس جگہ پر ایک چرچ بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یروشلم جب فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں خود تشریف لائے اور رومیوں کے بنائے ہوئے چرچ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ آج وہ جگہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، بیت المقدس وہیں کھڑا ہے۔ یہودی آثار قدیمہ کے باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا پھر مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے بیت المقدس کو گرانا ہوگا، تاہم سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش کی آڑ میں وہ بیت المقدس کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی بچ جانے والی دیوار میں ایک دروازہ ہے جس سے ان کا نبی یعنی دجال آئے گا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے اس دروازے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سامعین، دجال کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ اس دروازے سے آئے گا تو مردوں کو زندہ کرے گا، اور اسلام کے مطابق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت ہوگی جب دجال آئے گا۔ دجال کے ظاہر ہوتے ہی یہودی اس کی بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے کئی خواب پورے ہوں گے۔ تابوت سکینہ کو بھی اسی لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ کہیں سے ان کو مل جائے اور یہ دنیا فتح کر لیں۔ ماہرین کے مطابق تو یہ تابوت سکینہ مشرق وسطیٰ میں پایا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ تابوت سکینہ زمین پہ ہی موجود ہے اور یہ آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا صندوق ہے۔ چونکہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، تورات کے اصل نسخے بھی ہیں، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر شاید اللہ نے اس تابوت کو انسانوں سے پوشیدہ کر دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تابوت سکینہ دجال کے دور میں منظر عام پر آئے اور اس کا استعمال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو ختم کریں گے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس چیز سے قتل کریں گے، یہ بھی ایک راز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے دجال کو ہلاک کریں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک عام تلوار سے قتل کریں۔ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور آخر میں قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے بارے میں اللہ پاک نے کچھ اس طرح فرمایا ہے: اے ایمان والو، جان لو کہ اللہ کی حکمت اور دانائی سے ہی زمین کا سارا نظام چل رہا ہے، اور وہ جب چاہے گا تابوت سکینہ کو آشکار کر دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اپنے رب کی بڑائی ہمیشہ بیان کرتے رہو اور استغفار پڑھا کرو۔
سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ نگہبان۔